گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس میں آج کے بیان کا موضوع ہے طلاق۔ کل آپ نے نکاح کے بارے میں سنا تھا، آج انشاءاللہ طلاق کے اہم اور ضروری مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اب اس کے لیے طلاق کے مسائل سیکھنا، طلاق کی اقسام، طلاق کن الفاظ سے ہو جاتی ہے اور کن سے نہیں ہوتی ہے، کون کون سے وہ الفاظ ہیں، طلاق کی کتنی اقسام ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب اس سے متعلق ہو گئیں۔ شادی سے پہلے اس کے لیے سیکھنا مستحب تھا، لیکن جب شادی شدہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اب اس نکاح کو برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے، یہ ٹوٹے گا کیسے اور کس طرح ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اب اس کا سیکھنا ضروری ہو گیا۔ اور اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر بعض صورتوں میں آدمی طلاق دے کر پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اے کاش مجھے اس کا پہلے پتہ چل جاتا، یہ معلومات پہلے میرے علم میں آ جاتی تو میں صحیح درست طریقے سے سنت کے مطابق گناہ سے بچتے ہوئے اگر مجھے یہ بندھن ختم بھی کرنا تھا تو گناہ سے بچتے ہوئے درست طریقے کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق میں اس آپشن کو اختیار کرتا تو ندامت بھی کم ہوتی اور گناہوں سے بچنے کا ایک سبب بھی بن جاتا۔ تو آج انشاءاللہ طلاق سے متعلق کچھ مسائل، اہم اور ضروری بنیادی مسائل بیان کیے جائیں گے جن کا ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ مزید مسائل ظاہر ہے کہ پڑھ کر سیکھے جائیں گے، پوچھ کر سیکھے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ بیان سننے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کما حق کو ساری چیزیں سیکھ لی ہیں،
بلکہ یہ ایک تعارف ہے، یہ کل مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کا ایک اجمالی خاکہ ہے، مختصر تعارف ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور پھر یہ اجمالی خاکہ یا تعارف سننے کے بعد مزید آگے اس کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، غور کرنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ موضوع سے متعلق میں عرض کرتا ہوں، یہ طلاق اگرچہ کہ حلال کام ہے، لیکن حلال کاموں میں ناپسندیدہ کام ہے، اور بلا عذر شرعی طلاق دینا ممنوع اور گناہ بھی ہے۔ لیکن جب دو مسلمان مرد اور عورت آپس میں نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، تو اب بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کا آپس میں رہنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ گناہوں کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو شریعت نے یہ آپشن رکھ کر، طلاق کا آپشن رکھ کر، گویا کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آسانی فرمائی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر نکاح ہو جاتا اور پھر کسی بھی صورت جدائی نہ ہوتی، کہ جو دو جڑ گئے بس جڑ گئے، اب یہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں، تو اب آپ غور کر لیں کہ اگر جن کے ساتھ یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کہ اس کے لیے طلاق کا حاصل کرنا شرعی اعتبار سے ضروری ہو گیا ہو، اور حاصل نہیں کریں گے تو گناہوں میں مزید مبتلا ہوں گے، اللہ کی حدودوں کو توڑیں گے، تو اب وہ اس بات کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کتنی آسانی فرمائی کہ یہ بندھن اگر چلانا مشکل ہو گیا، اللہ تعالی کی حدود کا خیال رکھنا مشکل ہو گیا، حقوق ادا کرنا مشکل ہو گیا کسی بھی ایک فرد کے لیے، تو شریعت نے راستہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس بندھن میں تم جڑے تھے اس بندھن کو اب ضرورت کے وقت ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ یہ ختم کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے، لیکن چونکہ اب ضرورت ہو گئی، اب اس کو ختم کر کے دونوں جدا ہو سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور یہی طلاق ہے۔ یعنی نکاح کے ذریعے آپس میں جڑ جانا، نکاح کی وجہ سے، یہ میں طلاق کی تعریف عرض کر رہا ہوں کہ نکاح کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے درمیان جو آپس میں پابندیاں لازم ہو چکی تھیں، ان پابندیوں کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ نکاح کی وجہ سے جو پابندیاں دونوں کے اوپر لازم ہوئی تھی، اب ان پابندیوں کو اٹھا دینا، یہی طلاق ہے۔ طلاق کا فیصلہ کرتے وقت انسان کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے، اور کسی ذی علم عالم سے یا مفتی سے مشورہ کرنا چاہیے، اور حتی الامکان گھر کو توڑنے سے بچانا چاہیے، کہ گھر کو توڑنا آسان ہوتا ہے، اس کو بچانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جیسے کہ کہا جاتا ہے محاورہ کہ انسان کوئی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، اس میں محاورے کے طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر طلاق دینے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ شیطان جب میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کرا دیتا ہے تو معمولی باتیں بھی طلاق کا سبب بن جاتی ہیں، یعنی کہ سننے والا بھی بعض اوقات یہ تصور کر رہا ہوتا ہے کہ اتنی معمولی سی بات یہ طلاق کا سبب بن گئی۔ انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر
چھوٹے چھوٹے مطالبوں کے اوپر طلاق کا آپشن اختیار کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہی دونوں میاں بیوی جو طلاق سے پہلے گویا کہ ایسے تھے کہ اگر اس کو کوئی چیز مل جائے تو یہ اس کو مار دے، اور اس کو کوئی چیز مل جائے تو یہ اس کو مار دے، یعنی ایسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جو ہی شوہر نے طلاق کے الفاظ کہے پھر دونوں رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دونوں جو ہے وہ علماء کے پیچھے دارالفتاؤں کے چکر لگاتے ہیں کہ کوئی صورت نکال دیں، یہ صورت ہو جائے، وہ صورت ہو جائے، کچھ ہو جائے، ہمارے بچے ہیں، معاشرہ کیا کہے گا۔ تو شیطان گویا کہ آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتا ہے طلاق سے پہلے، اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہ پٹی کھل جاتی ہے، اور اب دونوں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور عذر بیان کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہاں جائیں گے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ تو اب یہ جب بندھن جڑا ہوا تھا تو جڑا ہوا تھا، جب آپ نے اس کو کینچی سے کاٹ دیا تو یہ وہ بندھن تھا جو غیر محسوس بندھن تھا، یعنی کہ ہم دو چیزوں کو باندھتے ہیں نا تو وہ ہمیں بندھی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ شریعت کی ڈوری میں بندھے ہوئے تھے، اور طلاق سے اس کو کٹ پڑ جاتا ہے۔ تو جب یہ نظر آنے والا بندھن ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو ایسا توڑا، ایسی اس رسی کو جلا دیا کہ پھر اس کے جڑنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو کہاں سے جڑے گا وہ؟ تو لہٰذا شریعت نے اس کے مختلف آپشن رکھے ہیں کہ کس طریقے سے دینی ہے۔ اس بندھن کو جوڑا بھی جا سکتا ہے، اس کی مرمت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت کی جا سکتی ہے کہ جب آپ نے اپنے لیے راستہ چھوڑا ہو۔ جب آپ اپنے لیے راستہ ہی بند کر چکے تو پھر کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا سوائے ندامت اور شرمندگی کے، یا پھر شیطان ابھارے گا کہ ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا تو اب اس سے پوچھ، محلے والی عورتوں سے پوچھ، بوڑھیوں سے پوچھ، بوڑھیاں بولیں گی، محلے کے لوگ بولیں گے کہ بھائی مولویوں کے پاس نہیں جانا، بس چپ کر کے آپس میں رہ جاؤ۔ گھر کے بڑے فرد، جرگے کے بڑے فرد، قبیلے کے بڑے فرد، جو چودھری پنچایت ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، دین سے بالکل غافل، کہتے ہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، تم اس کے پاس جاؤ گے تو چھوڑو، اس طرح تمہاری جدائی ہو جائے گی اور تم بس ایسے ہی رہ جاؤ۔ تو اگر ایسے ہی رہنا تھا، معاذ اللہ، پھر نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ پھر پہلے کیوں نکاح کیا تھا؟ تو ایسا رہنا جائز نہیں تھا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، بدکاری ہے، یہ بہت برا فعل ہے۔ یہ جب ایسا رہنا غیرت نہیں ہے تو طلاق دینے کے بعد، رشتہ ختم ہو جانے کے بعد، اب یہ دونوں کا آپس میں بغیر نکاح کے رہنا، یہ کہاں کی غیرت ہے اور یہ کہاں کی شریعت ہے؟ اور یہ شریعت کا حکم تو ہے ہی نہیں۔ اب جناب بہانہ بنایا جاتا ہے، اس نے بولا تھا، اس نے کہا تھا، بس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کیا کرتے، گھر اجڑ جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ طلاق دینے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ حلال کام طلاق دینا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ حلال کام طلاق دینا ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فتاوی امجدیہ میں فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت طلاق دینا گناہ اور ممنوع ہے۔ عورت کی طرف سے بعض اوقات مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے طلاق دے دی جائے، اور عورتیں عموماً اور مرد بھی بعض عموماً چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق کا آپشن اختیار کر لیتے ہیں۔
ہماری جو اسلامی بہنیں، جو عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں، تھوڑا سا بچوں پر جھگڑا ہوا، کھانے پینے پہ جھگڑا ہوا، کپڑے لا دینے نہ دینے پہ جھگڑا ہوا، 4 سوٹ لے لیے، 5واں بھی لے کر دینا ہے، اس کے اوپر جھگڑا ہو گیا کہ نہیں لے کر دے رہے، تو وہ عورت 4 بھول جاتی ہے، بس 5واں کیوں نہیں لا کر دیا، اور وہ جھگڑا بڑھتا ہے، تو پھر اس کا یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بس تو مجھے فارغ کر دے، ختم کر دے۔ تو ہماری اسلامی بہنوں کو، خواتین کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ منہ سے کیا نکال رہی ہیں، اور شیطان تو کھیلے گا۔ اب غصے میں اگر آپ نے مطالبہ کر دیا تو آگے سے اگر اس نادان نے وہ آپشن اختیار کر لیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اور عورت کا بلا ضرورت شرعیہ، یعنی شرعی ضرورت کے بغیر عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا کس قدر مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کیا، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جس عورت نے بلا شدید ضرورت کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ آج کل عورتیں اعلیٰ قسم کا کھانا نہ ملنے پر، میک اپ کا سامان نہ ملنے پر، رشتہ داروں کے ہاں جانے کی اجازت نہ ملنے پر، مشترکہ گھر میں رہ رہی ہیں تو علیحدہ گھر کا مطالبہ یا علیحدہ کمرہ نہ ملنے پر، اور اس طرح کی دیگر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق کا مطالبہ شروع کر دیتی ہیں، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس مطالبے سے نہ صرف ان کا گھر برباد ہوگا، بلکہ شرعی اعتبار سے اگر یہ شرعی حاجت کو نہیں پہنچا یہ مطالبہ، تو پھر جنت کی خوشبو سے محرومی، جنت جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو جو احادیث پاک میں آیا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ پر آتی ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اتنی دور آتی ہے کہ بندہ 500 سال چلے تو جنت میں داخل ہوگا، 500 سال چلنے تک اتنی پہلے خوشبو آتی ہے۔ یہ عورت جو بلا ضرورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، یہ جنت کی اس خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گی۔ اور بعض احادیث میں بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورتوں کو منافقہ قرار دیا گیا ہے۔ بلا وجہ جو مطالبہ کرے، بعض احادیث پاک میں ایسی عورتوں کو منافقہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ طلاق دینا جائز بھی ہے، یعنی جب ضرورت ہو تو طلاق دینا جائز ہے۔ بعض صورتوں میں طلاق دینا مستحب ہے، یعنی بعض صورتوں میں مرد کا عورت کو طلاق دینا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، جبکہ وہ عورت فاسقہ ہو اور شوہر یا اس کے گھر والوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتی ہو اور فرائض کو ترک کرنے والی ہو، تو ایسی صورت میں ایسی عورت کو طلاق دینا مستحب بھی ہے۔ اور بعض صورتوں میں مرد پر واجب ہو جاتا ہے طلاق دینا۔ شریعت نے دونوں کی رعایت رکھی ہے، یہ نہیں کہ عورت مطالبہ نہیں کرے۔ اگر مرد ایسا ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مرد کو طلاق دینا مرد پر واجب ہے۔ ایسی صورت میں مرد پر طلاق دینا واجب ہے۔ تو بعض صورتوں میں مباح ہے، جائز ہے،
اور بعض میں مستحب ہے، دینا بہتر ہے، اور بعض صورتوں میں طلاق دینا مرد کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ طلاق کی کئی اقسام ہیں، کئی اعتبار سے اقسام ہیں، تو انشاءاللہ ان اقسام کو ہم لکھ کر دیکھیں گے تاکہ وہ نقش ہو جائے ہمارے ذہن کے اوپر کہ یہ طریقہ کار ہے۔ طلاق کی الفاظ کے اعتبار سے کہ طلاق کن الفاظ سے دی گئی ہے، اس اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ۔ یہ انشاءاللہ میں ان کی وضاحت کروں گا کہ صریح کیا ہوتا ہے۔ صریح کا مفہوم یہ کہ واضح الفاظ میں طلاق دینا، کہتے نہیں کہ صراحت کے ساتھ اس نے بیان کیا، یعنی بالکل واضح الفاظ میں، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، الفاظ سنتے ہی ذہن میں یہ بات کہ جب یہ لفظ سنا جائے تو پتہ چلے کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے۔ اور کنایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کہ جو واضح طلاق پر تو دلالت نہ کرتے ہوں، لیکن اگر اس میں شوہر کی نیت ہو تو اس سے بھی، اور بعض صورتوں میں بغیر نیت کے بھی، مختلف اس کے جو ہے وہ صورتیں ہیں، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ کے اعتبار سے ہے کہ مرد نے جب طلاق کے الفاظ بولے، یعنی کہ جب کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا بولا، کیا کہا تھا۔ عموماً جب سوال پوچھا جاتا ہے، پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو سامنے والا مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بولا تھا، تو وہ اس بولنے سے ان الفاظ کو جانچتے ہیں کہ یہ جو اس نے الفاظ بولے ہیں یہ صریح میں آتے ہیں یا کنایہ میں آتے ہیں۔ اگر صریح میں آتے ہیں تو پھر صریح کا حکم بیان کیا جاتا ہے، اور اگر کنایہ میں آتے ہیں تو پھر کنایہ کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح طلاق کی یہ تو الفاظ کے ادائیگی کے اعتبار سے۔ اب طلاق جب واقع ہو گئی، جب طلاق واقع ہو چکی، طلاق کا جو اثر ہوتا ہے اس وقوع کے اعتبار سے بھی طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی اور دوسری طلاق بائن۔ آپ نے جیسے الفاظ ادا کیے ہیں تو اس الفاظ سے جو اثر آئے گا، جو طلاق واقع ہوگی، وہ یا تو طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن ہوگی۔ اب طلاق رجعی کیا ہوتی ہے، طلاق بائن کیا ہوتی ہے، یہ آگے انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اور طلاق دینے کے طریقے کے اعتبار سے، طلاق دینے کا طریقہ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ یہ الفاظ آگے آئیں گے مزید۔ طلاق کے واقع کرنے کے اعتبار سے، جو واقع کر رہا ہے بندہ، وہ کون کون سی کس طرح کی جو ہے اس نے واقع کی ہے۔ ایک ہے احسن، یعنی طلاق دینے کا بہت اچھا طریقہ۔ مراد یہ ہے کہ جب طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو یہ جو 3 طریقے ہیں اس کے، احسن، حسن اور بدعت یا بدعی، یعنی برا طریقہ، غلط طریقہ۔ یہ احسن یعنی بہت اچھا طریقہ طلاق دینے کا، یہ حسن یعنی اس سے کم اچھا۔ یہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں
کم اچھا ہوتا ہے. اور بدعی یا طلاق بدعت یہ بھی طلاق اس صورت میں واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس طریقے کو اختیار کرنا یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہوتی ہے، لیکن اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب احسن کیا ہے؟ طلاق احسن یعنی کہ اللہ نہ کرے جب بھی کسی نکاح والے کو طلاق دینے کا آپشن اختیار کرنا پڑے، 100 بار سوچ لیا، پہلے اچھے طریقے سے غور و فکر کر لیا، مشورہ کر لیا، اب یہ آپشن اختیار کرنا ہے، تو اب اس کو کیسے اختیار کرنا ہے کہ جس میں اس کا کام بھی ہو جائے، جدائی بھی ہو جائے، لیکن ایسی جدائی ہو کہ جس کو دوبارہ جوڑنا آسان ہو اور اس میں ندامت بھی بہت کم ہو. کہ اگر طلاق دیتے وقت شیطان نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور پتہ نہیں چل رہا، ہوش و حواس اڑ گئے، تو اب بھی اس آسن والے طریقے کو اختیار کیا جائے تو اس صورت میں بچت ہو سکتی ہے، ندامت کم ہوگی، دوبارہ دونوں جڑ سکتے ہیں. اور اگر کسی نے بالکل ہی آخری طریقہ اختیار کر لیا تو پھر اس صورت میں بچت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اور پھر ندامت ہی ندامت ہے، پھر رونا ہی رونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رونے سے بچائے. اچھا، اب آسن کیا ہے؟ طلاق آسن یہ ہے پاکی کے ایام میں، جو ایام پاکی کے ہوتے ہیں، ان ایام میں جس میں ابھی قربت بھی نہ ہوئی ہو، صرف ایک طلاق رجعی دے، صرف ایک طلاق رجعی دے. اور پھر اپنے لب سی لے، خاموش ہو جائے، چھوڑ دے، اور جب طلاق ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور جب عدت گزر جائے گی تو یہ عورت اس کے نکاح سے بالکل ختم ہو جائے گی. عدت کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن اس عدت کے اندر عدت گزرنے سے پہلے اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہوگا، اور عدت گزرنے کے بعد بھی یہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن رجوع کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اب یہ ہم نے کہا کہ جو طہارت کے ایام ہیں، اور ان طہارت کے ایام میں ابھی قربت نہیں ہوئی ہے، اس حالت میں مرد طلاق رجعی دے، یعنی واضح طلاق کے الفاظ میں صرف ایک دفعہ بولے. جیسے مثال کے طور پر یہ بولے کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، یا میں نے تمہیں طلاق دی، یا اپنی زوجہ کا نام بولے کہ جیسے اے فاطمہ میں نے آپ کو ایک طلاق دی، یا میں نے فاطمہ کو طلاق دی. بس صرف یہ الفاظ بولے کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دی، اس کے علاوہ کچھ نہ بولے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس میں اس کا مقصد بھی حل ہو گیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسے طریقے سے دو کہ بس ختم. نہیں، جو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے اس میں آپ کے لیے ندامت جو ہے وہ کم ہے، اس سے بھی وہی کام ہونا ہے، اس طریقے سے بھی وہی کام ہونا ہے جو 3 مرتبہ دینے سے ہونا ہے، لیکن اس طریقے سے ندامت کم ہے،
واپسی کے جو ہے وہ امکانات بہت زیادہ ہیں، اور صلح صفائی کی صورت ہو سکتی ہے، اور عدت گزر جائے تب بھی واپسی ہو سکتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں طلاق احسن۔ اس اعتبار سے احسن ہے، بہت اچھی ہے کہ اس میں مرد کے لیے اور عورت کے لیے واپسی کے امکانات بھی زیادہ روشن ہوتے ہیں اور ندامت بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے کہ جب بھی طلاق دینی ہو یا آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، اولاً تو آپ اس کو مشورہ دیں نہیں، بولیں کہ کسی عالم سے رجوع کریں۔ یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے کہ میں آپ کو مشورہ دے دوں کہ ہاں یہ والا کر لیں، یہ والا نہیں کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا عالم بھی نہیں ملتا ہے اور کوئی ایسی بالکل انتہا پر پہنچا ہوا ہے، تو پھر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی صرف ایک دفعہ بولنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولنا ہے۔ جو آپ نے ایک دفعہ بولنا ہے اس سے بھی وہی کام ہونا ہے، جو 3 دفعہ بولنا ہے کام وہی ہونا ہے، طلاق ہو جانی ہے، نکاح ٹوٹ جانا ہے۔ لیکن 3 مرتبہ اختیار کرنے سے ساری زندگی روتے رہو گے، اور ایک دفعہ بولنے سے تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر مداوا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آسان بولتے ہی اس لیے ہیں۔ ویسے تو طلاق آپ نے سنا کہ حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ کام ہے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے کو اختیار کیا جائے جب اس کی حاجت ہو۔ یہ ہے آسان۔ اب اس میں پہلے تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ایام کا لحاظ رکھنا ہے، پھر طلاق کے الفاظ کا لحاظ رکھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ بول کر دوبارہ نہیں بولنا۔ جب یہ بندہ بول رہا ہوتا ہے تو غصہ بہت آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے بس 1000 دفعہ بول دوں، تو آپ کے 1000 دفعہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ 1000 دفعہ بولنے سے آپ کو گناہ ہی گناہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نہیں بلکہ عذاب کے مستحق ہوں گے کہ آپ نے گناہ کا کام کیا ہے۔ لیکن واقع 3 ہی ہوں گی، 1000 بھی دیں گے تو 3 ہی واقع ہوں گی، باقی ساری لغو جائیں گی، لیکن 3 والا آپشن کبھی بھی اختیار نہیں کرنا۔ یہ ہے طلاق حسن، اور دوسری ہے احسن۔ یہ طلاق احسن تھی، اور دوسری ہے حسن۔ ٹھیک ہے، حسن یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس سے کم اچھا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر فرض کیا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو عورت سے قربت ابھی نہیں ہوئی، اور اس کو صرف ایک طلاق دی ہے، اس میں ایام کا لحاظ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں دے، لیکن پاکی کے ایام میں نہیں دی ہے اور صرف ایک ہی طلاق دی ہے، تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر قربت ہو چکی ہے میاں بیوی کے درمیان، تو پھر 3 پاکی کے ایام میں 3 طلاقیں دے، یعنی یوں کہ پہلے پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے دی، پھر چھوڑ دیا، پھر جب وہی ایام آئے قربت کیے بغیر پھر دوسری طلاق دے دی، پھر چھوڑ دیا، پھر جب پاکی کے ایام آئے تو تیسری طلاق دے۔ یہ بھی طریقہ حسن ہے، لیکن اس میں بھی بندے کو سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے۔ آخری حد تک پہنچنے سے پہلے اس کو کافی وقت مل جاتا ہے کہ جب اس نے جن ایام میں طلاق دینی ہے ان ایام میں طلاق دی اور صرف 1 مرتبہ دی، اور اسی لفظ کے ساتھ جو میں نے آپ کو ابھی بتائے کہ میں نے
تمہیں طلاق دی، ایک طلاق دی، یا میں نے فلانی عورت کو طلاق دی اپنی بیوی کا نام لے کر، اور جن ایام میں دینی ہے ایک مرتبہ دے اور پھر چھوڑ دے، پھر جب یہ دوبارہ یہ ایام پلٹ کر آئیں پھر دوسری دفعہ دے، پھر چھوڑ دے، پھر جب یہ ایام پلٹ کر آئیں تو تیسری دفعہ دے، تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ کم اچھا طریقہ ہے۔ اور اس صورت میں اگر 3 طلاقیں پاکی کے ایام میں دے کر 3 طلاقیں دے دیں تو اب تیسری طلاق کے بعد پھر جو ہے اس سے بغیر کسی دوسرے مرد سے نکاح کیے بغیر، کسی دوسرے کی زوجیت میں جائے بغیر پھر اس کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح طلاق بدعی، بدعت جو غلط طریقہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک طور میں یہ جو پاکی کے ایام، جن ایام میں طلاق دینی ہوتی ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان ایام میں 2 مرتبہ طلاق دے دی، پہلے ایک دفعہ بولا پھر دوسری دفعہ بول دیا، یا 3 دفعہ طلاق دے دی، یعنی کہ جیسے بعض اوقات لوگ بہت غصے میں ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بول دیا، پھر دوسرے دن انہی ایام میں دوسری دفعہ بول دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ بول دینا، وہ 2 دفعہ بولے یا 3 دفعہ بولے، یا ایک ہی لفظ میں 3 دفعہ بولے، یا 3 دفعہ الگ الگ بولے، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یہ ایک ہی دفعہ میں ختم کر دیا، یا بولے میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، ایک ساتھ 3 دے دی، ایک طہر میں 2 کو جمع کر دیا یا 3 کو جمع کر دیا، یا پاکی کے ایام میں دینی تھی ناپاکی کے ایام میں دے دی اور 3 دے دی، یا ناپاکی کے ایام میں 1 ہی دے دی، تو یہ طلاق بدعت ہے، یہ طلاق بدعت ہے۔ اور اس صورت کو اختیار کرنا یہ گناہ والی صورت ہے، یہ گناہ والی صورت ہے۔ اگر ایک دفعہ دی ہے تو اور چھوڑ دیا تو یہ احسن ہے، اور اگر ایک دفعہ دی ہے ایک ایام میں، پھر دوسرے ایام میں دوسری دفعہ، پھر تیسرے ایام میں تیسری دفعہ، تو یہ طلاق حسن ہے۔ اور اگر ایک ہی پاکی کے ایام میں 2 دفعہ دے دی، 3 دفعہ دے دی، یا جو عورت جس سے قربت ہو چکی اس کو ان ایام میں دے دی جو ناپاکی کے ایام کہلاتے ہیں، یا جو ہے وہ 3 دفعہ ایک ساتھ ہی دے دی، تو یہ طلاق بدعت ہے، یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہے، اور یہ وہ والی صورت ہے کہ جس میں ندامت بہت زیادہ ہے اور اس کا ازالہ بہت مشکل ہے، اور ندامت اس میں بہت زیادہ ہے، اور یہ گناہ والی صورت ہے۔ اب بعض لوگ یہ بولتے ہیں 3 دفعہ دینے کے بعد کہ بھئی یہ تو گناہ تھا، دینا ہی گناہ تھا، دیکھیں یہ ہوگی کیسے؟ یعنی شیطان ان کو الٹی پٹی پڑھاتا ہے، بولتے ہیں یہ تو دینا ہی گناہ تھا، ہم نے سنا ہے کہ ان دنوں میں تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی ان دنوں میں دیتے نہیں ہیں، آپ نے تو دے دی ہے نا، یہ تھوڑی بولا ہے کہ ان دنوں میں نہیں دینی، کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے دے بھی دی تو ہوگی ہی نہیں، دے دی تو ہر صورت میں ہو جائے گی، یہ رکے گی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں میں دینا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان دنوں میں نہیں دینی ہے،
اور اس طرح نہیں دینی ہے، نہیں دینی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دے دی تو ہوگی ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جانور حلال نہیں ہے، جو جانور حلال نہیں ہے، ان کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہی ہے۔ اب اگر کسی بدبخت نے جان بوجھ کر کھا لیا تو کیا کہیں گے کہ اس نے کھایا ہی نہیں ہے؟ کھا تو چکا نا، کھانا نہیں چاہیے تھا لیکن کھا لیا، تو اب یہ بولے کہ چونکہ یہ گناہ تھا تو بس ایسا سمجھو میں نے کھایا ہی نہیں ہے، یار یہ تو ویسے ہی گناہ تھا، تو وہ تو کھا چکے۔ تو یہ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک چیز جیسے کرنی نہیں چاہیے تھی اس طریقے سے، لیکن اگر اس طریقے سے کر لی تو کیا وہ نہیں ہوئی؟ وہ تو ہو ہی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی برتن میں کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر پیے اور اپنی پیاس بجھائے، 3 سانس میں پیے، بسم اللہ پڑھ کر پیے، اور ایک یہ کہ جانوروں کی طرح پیتا ہے، برتن رکھا ہوا اس میں منہ ڈال کے پیتا ہے اور پیاس بجھا لیتا ہے، تو اب اس کیا کہے گا کہ میں نے جس طریقے سے پینا تھا اس طریقے سے تو پیا نہیں ہے، میں نے پیا ہے جانوروں کی طرح، تو میں نے پیا ہی نہیں ہے۔ پی تو لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے کہ جی ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، ویسے اس نے قرآن پاک پتہ نہیں کبھی پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ جناب اس طرح تو طلاق دینا گناہ ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے، تو گناہ تھا تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کئی اعتبار سے غلط کر کے آ چکے، آپ نے طریقہ بھی غلط اختیار کیا، اور آپ جو ابھی تشریح اور تعبیر کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور خود قرآن کا مفہوم سمجھ کر اور آپ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں، اب کئی گناہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچیں۔ تو لہٰذا یہ 3 طریقے تھے کہ جن میں جو ہے وہ یہ طلاق ان سب سے واقع ہو جاتی ہے، لیکن ایک اچھا طریقہ ہے کہ جس سے ندامت کم ہے، ایک اس سے کم اچھا ہے، اور تیسرا یہ گناہ والی صورتیں ہیں۔ یہ ان میں سے جو گناہ والی صورتیں یہ حسن ہیں، ان کے کچھ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اس کی صورتیں اور بھی ہیں جو آپ بہار شریعت سے پڑھیں گے کہ کون کون سی بدعت والی صورتیں ہیں، کون کون سی حسن والی صورتیں ہیں۔ اچھا، اب طلاق جو واقع کرنے والا ہے شوہر، اس کے طلاق واقع ہونے کے لیے شرط یہ ہے جو طلاق واقع کر رہا ہے کس کی طلاق واقع ہوگی؟ یہ بھی بعض اوقات لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ عاقل، جو طلاق واقع کرنے والا ہو اس کا عاقل ہونا شرط ہے۔ مراد یہ کہ اگر وہ پاگل ہے، اگر یعنی نکاح تو کیا تھا صحیح ہو گیا، صحیح تھا، لیکن اب نکاح کرنے کے بعد پاگل ہو گیا، اب کس وجہ سے ہوا؟ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے، نکاح کرنے کی وجہ سے بھی پاگل ہو سکتا ہے، ویسے بھی پاگل ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر وہ مجنون ہو گیا اور اس نے طلاق دے دی تو اب جو ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، پاگل شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ جیسے والدین ایسے پاگل بچوں کی شادیاں بھی بعض اوقات دھوکے سے کرا دیتے ہیں، اب جو عورت کسی پاگل شخص کے نکاح میں آ گئی یا وہ بعد میں پاگل ہو گیا، اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب پاگل تو طلاق دے ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو عاقل ہونا شرط ہے۔
پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوگی، مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اچھا دوسری، بالغ ہونا، کیا؟ بالغ ہونا، بالغ کی طلاق واقع ہوگی، نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نابالغ اگرچہ کہ سمجھدار ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں آج کل سمجھدار ہوتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، نابالغ اگرچہ کہ سمجھدار ہو اس کی طلاق واقع، نابالغ کا نکاح ہو جاتا ہے، نابالغ کا، اس کا ولی نابالغ کا نکاح کرا دے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق ایک ضرر ہے، نقصان والی چیز ہے۔ اور جو نابالغ ہوتا ہے، اگرچہ کہ بعض سمجھدار بچے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ باتوں کے اعتبار سے سمجھدار ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کے اعتبار سے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اپنا نقصان اور نفع کے اعتبار سے وہ سمجھدار نہیں ہوتے، ان کی عقل کامل نہیں ہوتی۔ نابالغ کے تصرف کو اس لیے شریعت نے روکا ہے کہ اس کی ابھی عقل کامل نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نقصان والا کام کر رہا ہے یا نفع والا، تو شریعت نے نابالغ کی رعایت کی ہے، اس کی رعایت کی ہے، اس کے وہ والے تصرفات جو نقصان والے ہیں اس کی ذات کے لیے شریعت نے اس کو روک لگا دی ہے، تو یہ نابالغ جو ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب بعض وہ صورتیں ہیں کہ جس میں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے لیکن ان میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا اسی میں جیسے نشے کی حالت میں طلاق، واقع ہو جاتی ہے ان حالتوں میں جو میں ابھی لکھوں گا۔ نشے کی حالت میں جس نے نشہ کیا ہوا ہو، کسی بھی قسم کا نشہ کیا ہوا ہو، شراب کا ہو، بھنگ کا ہو، چرس کا ہو، معاذ اللہ، اور اس حالت میں طلاق دے دی ہے تو نشے کی حالت میں دی جانے والی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو نشے والے کے لیے یہ بھی باعث عبرت ہے کہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، اگرچہ کتنا بڑا نشئی کیوں نہ ہو لیکن اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے، اسی لیے تو اول پھول بکتا ہے، اسی لیے تو عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، اسی لیے تو دنیاوی قوانین کے اعتبار سے بھی جو دنیاوی طور پر مہذب ممالک کہلاتے ہیں وہاں اس کے ہر طرح کے کاموں کے اوپر، ڈرائیونگ کرنے کے اوپر پابندی، اس طرح کے امور کے اوپر پابندی ہوتی ہے کیونکہ اس کی عقل غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی عقل کو خود ہی زائل کر دے، شریعت نے بھی پھر اس کا کوئی احترام نہیں رکھا ہے۔ دیکھیں عاقل، لیکن یہاں پہ ہم نے کہا نا عاقل کے مقابلے میں پاگل، ہماری زبان میں پاگل، جو خود سے پاگل ہو گیا، شریعت نے اس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اس بیچارے کی عقل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نشے کی حالت میں پاگل ہو جاتا ہے نا، تو شریعت نے کہا کہ یہ تو خود سے پاگل ہوا ہے، اس کے حقوق کی کہاں سے رعایت ہوگی؟ اس نے خود اپنی عقل کو کیا کر دیا؟ زائل کر دیا، تو نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے زور زبردستی سے گن پوائنٹ پر اس کو بولا کہ یہ شراب پیو، یہ نشہ کرو، اور اس صورت میں اس کی عقل زائل ہو گئی اور اب اس نے اگر طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن یہ زور زبردستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ چند عیاش
دوست مل کر بیٹھے، دوسرے نے بولا یار پی لو پی لو پی لو پی لو، اصرار کرتے رہے. اب یہ بولے آ کر کہ میں نے سنا تھا کہ کوئی دوسرا پلا دے تو نہیں ہوتی. وہ ایسے نہیں دوسرا پلا دے، گن پوائنٹ کے اوپر کہ بھئی تمہیں پینی پڑے گی. جیسے بعض عیاش قسم کے لوگ، ایسے لوگوں کو جو نہیں پیتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ پیو، اور اگر یہ نہیں پیے گا تو جان سے مار دے گا، یا ایسا مارے گا کہ کوئی عضو اس کا تلف کر دے گا، ضائع کر دے گا. اور ایسا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور اس صورت میں اس نے اگر پلا دی ہے تو پھر اس نے اس حالت میں طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی. اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے، عیاش دوست ملے اور آپس میں جو ہے وہ عیاشی میں پی، ایک دوسرے کو اصرار کر کے پلایا، تو طلاق واقع ہو جائے گی. غصے کی حالت میں، غصے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بہت سارے یعنی کہ عموماً جو لوگ طلاق دیتے ہیں ان کا سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جی غصے میں دے دی ہے، بس غصے میں دے دی ہے. تو طلاق ابھی تک تو یہی ہے کہ غصے میں دی جاتی ہے. عموماً طلاق جو آپشن اختیار کرتے ہیں وہ غصے میں ہی دیتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کرتا ہے کہ جس نے طلاق دینی ہے وہ جائے بازار سے پھولوں والوں کے پاس اور اس کو بولے کہ اعلیٰ قسم کا ہار پہناؤ کہ آج میں نے بناؤ کہ میں نے یہ پہن کر آج طلاق دینی ہے. شادی میں، خوشی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ نے ہار پہنا ہوا ہوتا ہے، لیکن طلاق دیتے وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خوشی سے جھوم رہا ہو اور پھر بیوی کو بولے کہ میں نے تمہیں طلاق دی. ایسا نہیں ہوتا نا. یہ آپشن ہوتا ہی غصے کی حالت میں ہے. تو غصے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں. اسی لیے تو شریعت نے غصے کو ختم کرنے کا علاج، غصے کا علاج، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے نا غصے کا علاج، اور اس میں احادیث کے ذریعے علاج بیان کیا گیا. تو غصہ ایسی چیز ہے کہ احادیث میں اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ غصے سے پتہ نہیں یہ کیا نقصان کر دے گا. اور جو شادی شدہ ہوتا ہے اور گھر میں اگر بیوی بچوں کے ساتھ غصہ ہے تو اس کا پہلا نقصان غصے کا طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو اس لیے اس غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ غصہ آئے نا غصے کے اوپر ریئیکشن نہیں کرنا اور اس کو کم کرنے کی صورت کرنی ہے. لیکن اگر اس حالت میں طلاق کے آپشن کو کسی نے اختیار کر لیا، طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا، طلاق واقع کرنے کے لیے، طلاق واقع کرنے کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جی نکاح تو ہمارا گواہوں کی حالت میں ہوا تھا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق میں تو گواہ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، طلاق واقع کرنے کی صورت میں گواہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی گواہ نہیں ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہے، اگر بہرا نہیں ہے تو خود اپنے کان سن لیں. بہت سارے وسوسے والے بھی ہوں گے، یا بہت سارے سننے والوں کو وسوسے بھی آئیں گے. یار میں اس دن سوچ رہا تھا، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا. سوچنے سے نہیں ہوتا، بولنے سے ہوتا ہے. اور سوچنا بھی نہیں چاہیے اس بارے میں. ہاں ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے تو تبھی سوچے، غور و فکر کرے. لیکن اتنا بولے کہ اپنے کان سن لیے. نہ تو طلاق میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس کو عنوان دیتے ہیں ضروری نہیں. گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے.
عورت کا یعنی بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. عورت کا طلاق دینے والی جگہ پر بیوی کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. بیوی کی غیر موجودگی میں بھی طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات؟ عورت کا سننا ضروری نہیں. عورت کا کہ بیوی یہ بولے میں نے تو سنا ہی نہیں ہے. بعض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عجیب و غریب ان کے ذہن میں آتے ہیں. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ جی طلاق میں تو نکاح میں تو عورت سے پوچھا گیا تھا تو اب طلاق میں اس سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ نکاح میں تو عورت نے سنا تھا اس کے بعد جواب دیا تھا تو ہوا تھا. تو طلاق میں ایسا نہیں ہے. اور گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. عورت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. عورت کا سننا ضروری نہیں ہے. اگر کسی مرد نے کسی شوہر نے بند کمرے میں تنہائی میں اپنی بیوی کی طرف اضافت کرتے ہوئے طلاق کے الفاظ کہے یا لکھے طلاق ہو گئی. طلاق ہو گئی. اب اگر بیوی اس کے باوجود ساتھ رہ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی کو تو پتہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ والا آپشن ہے کہ مرد اس کو تنہائی میں بھی اختیار کر سکتا ہے. تو اب اگر عورت ساتھ رہ رہی ہے تو اس صورت میں تو عورت کو تو پتہ نہیں ہے, اس کے اوپر تو گناہ نہیں ہے جب تک اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے. تو اب گناہ کس کے اوپر ہوا؟ مرد کے اوپر ہوا, لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اچھا, جس طرح بولنے سے طلاق واقع ہوتی ہے اسی طرح تحریر سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تحریر سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. یعنی کہ لکھ لی طلاق. تحریر کی صورت میں دیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ میں نے بولا تو نہیں ہے, میں نے بولا بالکل نہیں ہے, میں نے لکھ دی ہے. اب بہت سارے لوگ ایسی بے وقوفی کرتے ہیں, نادانی کرتے ہیں, جب غصہ ہوا تو طلاق کی تحریر لکھ کر رکھ دی, چھپا کر رکھ دی. جس وقت اس نے وہ طلاق کی تحریر لکھی ہے, بیوی کی طرف اضافت کرتے ہوئے اس نے یہ بولا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے, اسی وقت طلاق واقع ہو چکی. جس طرح بیوی کا سامنے ہونا یا بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے, اسی طرح بیوی کا تحریر, بیوی کے پاس جانا یا بیوی کا تحریر کو دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں, ایک صورت ہے کہ جب اس نے تحریر یوں لکھی کہ جب یہ تحریر تمہیں پہنچے تو اس وقت تمہیں طلاق. اب اس نے طلاق کو شرط کے اوپر معلق کر دیا کہ جب یہ تحریر تمہیں پہنچے تو تمہیں طلاق. تو اس صورت میں اگر تحریر عورت کے پاس پہنچے گی تو طلاق واقع ہوگی, اگر اس کے پاس نہیں پہنچے گی تو طلاق واقع. یہ مسئلہ یہ ہے عورت کے پاس پہنچنے کا. لیکن یہاں پہ ہر جگہ یہی کہ بھئی عورت نے تو دیکھا نہیں ہے, میں نے اپنی بیوی کو تو دکھایا نہیں ہے, میں نے چھپا کر رکھ دی تھی کہ جب وقت ضرورت آئے گا تو اس وقت دے دوں گا, بتا دوں گا, کہہ دوں گا. وہ تو وقت جب آئے گا سو آئے گا, لیکن اب وقت آ کر گزر گیا جب اس نے لکھ دی ہے. اسی طرح اس میں جو بہت سارے لوگ جو ہے وہ نوٹری پبلک والوں کے پاس جو اسٹامپ وغیرہ لکھتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں طلاق بنوانے کے لیے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ ان کے پاس تو آپ طلاق کے کاغذ بنوانے کے لیے جائیں ہی نہیں, بھول کر بھی نہ جائیں, کیونکہ یہ ان کے پاس ایک میٹر تیار رکھا ہوتا ہے, اس میں نام تبدیل کرتے ہیں, آپ کا نام لکھ دیتے ہیں, اور وہ میٹر وہ زہر کی پڑیا ہوتی ہے, 3 طلاقوں والا ہوتا ہے. ہاں, ایک تو یہ کہ آپ
خود سے بنوا رہے ہیں تو وہ آپ نے جو اس کو بتائیں گے تو وہ لکھے گا. لیکن بہت سارے لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ یار ہمیں تو قانونی پہلو پتہ نہیں ہے، تو وہ اس کے پاس چلے گئے کہ جی مجھے طلاق کا کاغذ بنا کر دے دیں، اور اس نے وہ زہر کی پڑیا اس کو بنا کر دے دی اور اس نے اس کے اوپر سائن کر دیے، تو اس میں 3 طلاقیں ہوتی ہے. اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا اس میں اگر کوئی آپ کا عزیز مبتلا ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو اب آپ سن رہے ہیں ساری چیزوں کی نزاکت کو، تو آپ نے روکنا ہے. بھائی رک جائیں کہ اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا گوشت والے کے پاس جائیں گے علاج کے لیے؟ تو بولیں گے بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے، کسی مفتی صاحب سے پوچھیں. ٹھیک ہے، اس نے تو پیسے کمانے ہوتے ہیں. یعنی کہ طلاق بھی وہ ایسی دلواتا ہے کہ جس کی کوئی اور پیسے بھی لے لیتا ہے. اور ہماری عقل یعنی کہ ایسی ماری جاتی ہے کہ ہم پیسے دے کر طلاق بھی دے دیتے ہیں لوگ اور پیسے بھی دے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ تحریر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تحریر خود سے لکھی ہے، لکھ کر رکھ دی ہے تو واقع ہو جائے گی. اور اس کو بولا کہ اتنی طلاقیں لکھ دے، اس نے لکھ دی، واقع ہو جائے گی. اور اس نے میٹر بنا دیا اور اس نے اس کو پڑھ لیا اور اس کے اوپر سائن کر دیے، ہو جائیں گی جتنی واقع ہو جائیں گی. لیکن اگر اس کو طلاق لکھنے کا بولنا ہی یہ طلاق ہے، کسی کو طلاق لکھنے کا بولنا ہی طلاق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، تحریر سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. لہذا جو ہے وہ تحریر اگر لکھنی ہے تو کسی ذی شعور عالم سے، کسی مفتی سے، یا کسی ذی شعور جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، اس سے مشورہ اس طور پر کر سکتے ہیں کہ کیونکہ اگر وہ ذی شعور ہوگا تو وہ آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کا ہی بولے گا، خود سے مشورہ نہیں دے گا. اور نہ ہی آپ نے کسی کو اس طرح کے مشورے دینے ہیں. آپ یہ کسی کو بولیں کہ جی میں تو فرض علوم کی، مجھے پتہ چل گیا، میں تو فرض علوم کورس میں تھا، مجھے سب سنا تھا میں نے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے کہ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں، آپ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بے عینی آپ وہ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بعض اوقات میں کچھ اور بولنا چاہ رہا ہوں، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں تحریر سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا، بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ وسوسہ دلاتے ہیں کہ حمل کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ لوگ وسوسہ دلاتے ہیں. جب بچہ پیٹ کے اندر ہو تو لوگ بولتے ہیں نہیں اس صورت میں کہاں ہوتی ہے. حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ناپاکی کے ایام میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ پتھر ہے. طلاق جو ہے یہ پتھر ہے، اور یہ شیشے پہ آپ مار رہے ہیں تو چاہے آپ محبت سے ماریں پتھر، ساتھ پھول لپیٹ کر ماریں، چاہے غصے سے ماریں، ہر حالت میں شیشہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ ان سب صورتوں میں واقع ہو جاتی ہے. اچھا، اب کسی نے کسی کو مجبور کیا ہے طلاق تحریر کرنے کے اوپر یا بولنے کے اوپر، اس کو بولتے ہیں حالت اکراہ، یعنی کسی کو مجبور کرنا طلاق دینے کے اوپر. اکراہ، اکراہ کا مطلب ہے کسی کو مجبور کرنا کہ تو طلاق دے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ مجبوری کون سی قابل قبول ہے.
مجبوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اصرار کر رہا ہے، بار بار بول رہا ہے. جیسے گھروں میں عام طور پر جو ہے وہ ماں باپ یا بھائی بہن کوئی اس طرح کے قریبی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہر آئے دن بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بولا تھا نا کہ اس کو چھوڑ دو. پھر کبھی جھگڑا ہوا، کوئی بات الٹی سیدھی ہوئی، پھر وہ وہی جملہ دہراتے ہیں، ہم نے آپ کو بولا تھا نا. غصہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا تو پھر بھائی آ گیا، ماں آ گئی، دے نا، ابھی بھی تو نہیں دے گا، دے ابھی دے. اور وہ نادان جو ہے وہ پھر دے دیتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ میں نے تو مجبوری میں دی ہے. یہ مجبوری نہیں ہے. کسی کا اصرار کرنا یہ مجبوری نہیں ہے. مجبوری شرعی طور پر یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا شخص کہ جو اسلحے کے زور پر، گن پوائنٹ پر بولے کہ لکھ نہیں تو گولی مار دوں گا، اور وہ ہو بھی ایسا کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ ایسا کر دے گا، یا جان لے لے گا، یا مار مار کے کوئی میرا عضو ضائع کر دے گا. ایسا شخص اگر دھمکی دے یا ایسا شخص طلاق دینے پر مجبور کرے تو اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ اس کے مجبور کرنے پر اس نے زبان سے ادائیگی کی ہے، زبان سے ادائیگی کی ہے، یا اس نے تحریر لکھوائی ہے. دو ہی صورتیں ہوں گی نا. مجبوری کی صورت میں یہ زبان سے بلوائے گا یا تحریر لکھوائے گا. اگر کسی نے زبان سے بولا ہے طلاق کے الفاظ، اس اقرار والی صورت میں بھی تو بھی طلاق ہو جائے گی، تو بھی طلاق ہو جائے گی. اور اگر تحریر لکھوائی ہے تو پھر تحریر لکھنے میں یہ ہے کہ تحریر لکھتے وقت اگر اس کی طلاق کی نیت تھی کہ میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، اسی نیت سے تحریر لکھی تو طلاق اس صورت میں بھی ہو جائے گی. اور تحریر لکھتے وقت اس کی نیت نہیں تھی، یعنی دل میں یہ تھا کہ یہ ظالم مجھے مجبور کر رہا ہے، نہیں لکھوں گا تو یہ مار دے گا، لیکن میں اپنی بیوی کو طلاق دے نہیں رہا ہوں، بس اس کے کہنے پر زبردستی لکھ رہا ہوں. طلاق لکھتے وقت اگر طلاق دینے کی نیت نہیں تھی تو اس اکراہ کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اکراہ کی صورت میں زبان سے بلوایا طلاق واقع ہو جائے گی. تحریر لکھوائی، تحریر لکھتے وقت اگر نیت تھی تو طلاق لکھتے وقت نیت تھی تو ہو جائے گی. اگر تحریر اس صورت میں لکھی کہ اگر یہ اقرار نہ ہوتا، یہ مجبوری نہ ہوتی، یا دل میں یہ ہو کہ یہ مجھ سے لکھوا رہا ہے میں طلاق دے نہیں رہا ہوں، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اور طلاق حدیث پاک میں آیا کہ طلاق ایسی چیز ہے کہ جس کی سنجیدگی بھی طلاق ہے اور جس کا مذاق بھی طلاق ہے. مذاق میں طلاق دی، مذاق میں طلاق دی، طلاق واقع ہو جائے گی. ابھی مثال دی تھی نا کہ پتھر ہے، شیشے پہ مذاق سے مارے یا سنجیدگی سے مارے. یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے لیکن ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے. کسی نے مذاق ہی مذاق میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا مذاق میں بھی یہ الفاظ نہیں کہنے. تو اب یہ کچھ مسائل تھے، یہ میں نے پہلے بولا تھی اجمالی خاکہ ہے. کچھ مسائل ایسے بھی بیان کیے جن میں مزید بھی تفصیل ہے، لیکن ان کی جو عمومی صورت ہے وہ بیان کر دی ہے. اب
طلاق کے الفاظ کے اعتبار سے میں نے بولا تھا نا دو قسمیں کے، صریح اور کنایا۔ طلاق کے الفاظ یا تو صریح ہوں گے، صریح کی میں نے آپ کو مثال بتا دی ہے۔ صریح وہ لفظ ہے کہ جس سے طلاق مراد ہونا بالکل ظاہر ہو، اور اکثر طلاق میں اس کا استعمال ہو اگرچہ وہ کسی زبان کا لفظ ہو، یعنی کسی بھی زبان کا لفظ ہے اس کو بولیں تو اس سے طلاق ہی سمجھا جاتا ہے، تو یہ طلاق کا واضح لفظ ہے۔ جیسے لفظ طلاق کہ میں نے، کوئی شوہر بولے میں نے تمہیں طلاق دی، اس سے تو واقع ہو جائے گی یہ صریح۔ اب اگر یہ بولے کہ نہیں میں طلاق نہیں، میں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن طلاق واقع ہو گئی، بعد میں بولے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس لفظ سے یہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی، طلاق کے علاوہ بھی بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو طلاق دینے کے معنی میں اس قدر استعمال ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے طلاق کی مراد ہوتی ہے۔ جیسے چھوڑنا، بیوی کو بولے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو فقہاء نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ بولتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، صحیح ہے، غصے میں، جھگڑے میں، کسی بھی حالت میں میں نے تمہیں چھوڑ دیا، ایک تو اب چھوڑنے کا لفظ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اپنے سسرال میں، میکے میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کہ جب طلاق کے لیے اس نے بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو یہ بھی صریح الفاظ طلاق میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یعنی عربی کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی زبان کا لفظ جو طلاق میں اس قدر استعمال ہو کہ جب بھی وہ بولا جائے اس سے طلاق ہی سمجھی جائے۔ جیسے اگر کوئی یہ بولے آپ کے سامنے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی، تو کیا سمجھیں گے آپ؟ نکاح ختم کر دیا نا، یا یہ سمجھیں گے کہ بیوی کو برگر کھلا دیا؟ یہ معنی تو نہیں آئے گا نا دوسرے والا، یا بیوی کو جو ہے وہ سوٹ لا کر دے دیا، اس کا کوئی یہ، وہ بولے میں تو یہ کہہ رہا تھا، تو آپ بھی یہ بولیں گے کہ آپ، وہ بولے کہ میں نے تو اس کا مطلب یہ کہ بیوی کو اچھا جوڑا لا کر دے دیا، اب بولیں گے بھائی وہ تھوڑی ہے، آپ بے وقوف ہو یا میں بے وقوف ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے طلاق دے دی ہے، یعنی اس قدر طلاق کے معنی میں مستعمل ہو کہ جب بھی بولا جائے اس سے طلاق کی سمجھی جائے، وہ صریح ہوتا ہے، طلاق کا واضح لفظ ہوتا ہے۔ اور ایک طلاق کے الفاظ کنایا، اور میں نے یہ آپ کو پہلے عرض کیا تھا، کنایا وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن میں طلاق کا بھی معنی ہوتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، طلاق کا بھی معنی ہوتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس نے اس معنی کی، طلاق والے معنی کی بعض صورتوں میں نیت کی ہو، بعض صورتوں میں اس کی اپنی حالت کا بھی اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے یہ لفظ کس حالت میں بولا، اور بعض صورتوں میں آگے پیچھے کا کلام بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کیا بول رہا تھا، طلاق کی بات کر رہا تھا، تو اب اس نے اس کے فوراً بعد اس لفظ کو استعمال کیا تو یہ طلاق کا قرینہ بن جاتا ہے۔ اب کنایا کیا ہے؟ یہ کنایا کے تقریباً بہار شریعت میں 121 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، 121 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس میں اور اضافہ کر دیا۔ تو اب جیسے دیکھیں، نکل جا، جا وغیرہ، یہ آپ بہار شریعت میں کنایا کے الفاظ دیکھیں گے۔ تو اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے نکل بولا تو طلاق ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ جب اس نے اپنی زوجہ کو نکل کا لفظ بولا، اب نکل میں یہ معنی بھی ہے کہ بھئی یہاں سے نکل جا، اور نکل میں ایک چھپا ہوا معنی طلاق کا بھی ہے، یعنی وہ یہ بھی بولنا چاہتا ہے گویا کہ اب تو یہاں سے نکل جا،
یا یہ کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، اب یہاں سے نکل۔ اب اگر اس نے نیت کی ہے اس معنی کی، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر بعض صورتوں میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، بعض صورتوں میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس کی حالت پوچھی جاتی ہے، آگے پیچھے بات پوچھی جاتی ہے۔ آپ جاتے ہیں نا مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کے لیے، تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا ہو رہا تھا، آپ کی نیت ہے یا نہیں۔ اس میں آپ اپنی ہزار نیت بھی بیان کر دیں نا، واضح الفاظ میں، صریح الفاظ میں، آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جو میں نے آپ کو مثالیں دی نا، مثال دی نا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ کوئی شخص یہ بولے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی، تو اب کوئی کسی دوسرے سے پوچھ رہا ہے اس کا یار کیا مطلب ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہی بولے گا نا یار طلاق دے دی تم نے۔ یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے، میں تو یہ بولا کہ تمہیں اچھا جوڑا لا کر دے دیا میں نے۔ تو اس میں اب نیت نہیں، لیکن اس میں بعض صورتوں میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہ کنایہ کے جو الفاظ ہیں یہ 121 الفاظ ہیں۔ اب آخر میں یہ یاد رکھیے آپ کہ بعض اوقات بندہ کسی کے کہنے پر، اصرار کرنے پر پوچھنے تو چلا جاتا ہے مفتی صاحب کے پاس۔ اگر اس نے تھوڑے بہت طلاق کے مسائل سن لیے ہوں تو وہ پھر اس کے اظہار میں طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مفتی کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر کی بات نکال کے باہر کر دے۔ مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ اگر فرض کیا آپ نے یہ والا لفظ بولا اور آپ کی نیت طلاق کی تھی، تو آپ سے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ بولے میری نیت نہیں تھی، فرض کیا یہاں نیت کی، بعض اوقات تو آپ کی نیت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو بعض اوقات ہوگی، اور آپ بولے نہیں میری تو نیت نہیں تھی، تو اب اور آپ کی نیت تھی اور مفتی صاحب نے فتویٰ لکھ دیا کہ بھئی اس نے یہ بولا نیت نہیں تھی تو لہذا طلاق نہیں ہوئی، لیکن آپ کے دل میں نیت تھی، تو یہ فتویٰ آپ کی اس طلاق کو اس نے بچایا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زوجہ کو کہ میں فلاں جگہ سے فتویٰ لے کر آ گیا۔ بھئی فتویٰ تو وہی ہوا نا کہ جو آپ نے پوچھا ہے، اور آپ نے کیا کچھ اور، پوچھا کچھ اور، پھر اس فتوے سے آپ کی زوجہ آپ کے اوپر کچھ حلال تھوڑی ہو جائے گی۔ لہذا اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو ہو فرض کیا بخار، اور آپ بولیں کہ نہیں مالٹے کھائے تھے اس لیے نزلہ ہو گیا، سردی ہو رہی تھی، کچھ مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر آپ سے علامات پوچھے، سردی لگتی ہے اور آپ کو لگتی ہے، آپ بولے نہیں سردی نہیں لگتی ہے، کھانسی آتی ہے اور آپ کو آتی ہے اور آپ بولے نہیں کھانسی نہیں آتی، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر تو علامات کو پہچان کر ہی آپ کو دے گا نا، اور آپ نے ساری علامتوں کا جان بوجھ کر انکار کر دیا تو وہ بولے گا آپ کو کچھ نہیں ہے، اور آپ بخار سے جلتے ہوئے خوشی خوشی سے آئیں کہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو چیزیں آپ نے بتانی ہیں وہ اگر آپ چھپائیں گے اور ڈاکٹر سے چھپائیں گے، صحیح ہے نا، اور ڈاکٹر کو تو پھر بھی آلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹمپریچر ہے اس کو، اور بعض اوقات وہ جھاڑ بھی دیتا ہے کہ میاں آئے کیا کرنے ہو، اگر تم نے یہ ساری چیزیں چھپانی ہیں تو میرے پاس کیا کرنا ہے۔ لیکن مفتی تو ظاہر ہے کہ آپ کو جھاڑے گا نہیں، اور نہ ہی اس کا یہ کام ہے، نہ ہی دل سے بات نکلوانا، تو لہٰذا جب بھی ایسا معاملہ آپ سے واقع ہو، دوست سے واقع ہو، تو آپ اس کو بولیں کہ بھئی صحیح صحیح بات بتا دو، یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، جو ہے وہ بتاؤ۔ پھر ایسے بھی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ سالوں سالوں کے بعد لوگ آتے ہیں، جی آپ نے مجھ سے قسم اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ حلف کے اوپر معاملہ آیا تو قسم اٹھا لیتے ہیں، پھر آ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ میں نے جھوٹی قسم اٹھا لی تھی۔ بھئی جھوٹی قسم اٹھا لی تھی تو آپ نے مفتی صاحب کا کیا قصور کیا ہے؟ پہلے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور قسم اٹھانے کے بعد آپ کو فتویٰ تو آپ کے کہنے پر ملا ہے نا، آپ کے بتانے پر ملا ہے کہ بھئی اس نے قسم اٹھا لی لہذا یہ حکم نہیں ہے،
لیکن جو حکم تھا وہ تو اسی وقت سے نافذ ہو چکا تھا. جھوٹا حلف اٹھا کر گناہگار بھی ہوئے اور پھر اتنا عرصہ بغیر نکاح کے رہے تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی؟ یہ گھر آباد ہوگا؟ یہ گھر برباد ہوگا، مزید برباد ہوگا. تو اس لیے آپ اللہ نہ کرے کوئی کسی کو بھی کسی وقت ایسا کوئی آپشن اختیار کرنا پڑ جائے تو باتوں کو چھپائے نہیں، جو واضح بات ہے وہ بتا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طلاق جیسے ناپسندیدہ کام سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ضرورت ہو تو جو شرعی صحیح طریقہ ہے اس کو فالو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگرچہ کہ یہ طلاق کا موضوع بھی بہت لمبا تھا، اس کے ساتھ ایک دو موضوع اور بھی جڑے ہوئے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے، ٹائم بہت کم ہے. زہار کا تھا، ایلا کا تھا، یہ بھی بہت اہم چیپٹر ہیں. یہ کسی اس میں انشاءاللہ ان کو بیان کر دوں گا مزید بیانات میں اگر موقع ملا تو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو مغفرت سے نواز دے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آج الحمدللہ فرض علوم کورس میں ہم نے طلاق سے متعلق مسائل سیکھے ہیں، کئیوں کو یاد بھی ہو چکے ہوں گے، کئیوں نے لکھ لیے ہوں گے. تو اب اگر گھر میں یا کسی جگہ پر دوست کے ساتھ طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو تو اب یہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے، خود ہی مشورے دیں گے، خود ہی فتوے دیں گے یا کوئی اور راہ اختیار کرنے ہوں گے؟ اکثر تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یاد کر لیے ہوں گے اور لکھ لیے ہوں گے. لکھنے والوں میں تو بہت کم نظر آ رہے ہیں، اکثر حافظ ہی نظر آ رہے ہیں، اکثر حفاظ ہیں، یعنی مطلب بغیر لکھے ہوئے ان کو ماشاءاللہ یاد ہو رہے ہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یاد نہیں ہے، اکثر حافظ ہیں، لکھنے والے بھی ہیں. اچھا، اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ واقعہ ہو جائے تو وہ خود سے فتویٰ، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں نا اتنی دیر سے کہ اگر کینسر کسی کو ہو جائے اور وہ یہ بولے کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں، یا مزید سمجھانے کے لیے کہ پتہ چلا کہ آپریشن کرنا ہے، بولے کہ اپنے گھر میں سارا سامان موجود ہے، چھری بھی موجود ہے اور تیز چھری ہے، قربانی کے موقع پر تیز کی تھی، اور سوئی بھی ہے، دھاگا بھی ہے، تو کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، خود ہی کر لیتے ہیں علاج. کوئی ایسا نہیں کرے گا نا، یہ علاج نہیں کرے گا، یہ اس کو مارے گا، ہلاک کرے گا. تو اسی طرح اگر کوئی کسی کو خود سے مشورہ دے دیتا ہے کہ تمہارا یہ ہو گیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا یہ خود بھی ہلاک ہوا اور اس نے اس کو بھی ہلاک کیا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بغیر کسی علم کے فتویٰ دیا اس پر اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو کوئی بھی شرعی مسئلہ بغیر علم کے بتانا، اور طلاق یہ تو حلال حرام کا مسئلہ ہے، آپ اس کو کیوں حوصلہ دلا رہے ہیں، آپ اس کو کیوں غلط راہ دکھلا رہے ہیں کہ آپ کے بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے. تو اس سے اگر خدا نہ خواستہ وہ طلاق دے چکا، گھر برباد ہو چکا، تو آپ نے کوئی ثواب کا کام نہیں کیا. جب تک یہ گناہ کرتے رہیں گے تو اس گناہ کا جو گناہ ملنا ہے اس کے اوپر تو ہے ہی ہے، اور اس میں آپ بھی شریک ہیں کہ یہ آپ کے مشاورت اور آپ کے کہنے کے اوپر اس نے عمل کیا ہے. بہرحال اگر کوئی کسی کو کیسا بھی مشورہ دے رہا ہو اس کے لیے یہ عذر نہیں ہے. جس نے طلاق دیا اس کے لیے عذر نہیں ہے تو مجھے تو اس نے بول دیا تھا، مجھے فلاں نے روک دیا تھا، اصل میں بیوی کہہ رہی تھی نہیں چھوڑ دے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، گھر والے دباؤ ڈال رہے تھے. تو بھائی اگر جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے جلو گے تو کیا گھر والے آ کر بچائیں گے، محلے والے آ کر بچائیں گے، چودھری صاحب ذمہ دار آ کر بچائیں گے؟ تمہیں ہی جلنا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ تمہیں بھی جلا رہے ہیں اور خود اپنے جلنے کا بھی انتظام کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب بھی ایسا واقعہ ہو جائے مستند مفتی صاحب کے پاس جانا چاہیے. بہت سارے لوگ امام مسجد کے پاس چلے جاتے ہیں، بلکہ آپ اسلامی بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ داڑھی دیکھ کر، امامہ دیکھ کر بہت سارے لوگ بہت ساروں سے پوچھ لیتے ہوں گے یار بتاؤ ذرا کیا ہے،
تو اس میں آپ کو بھی ہم سب کو بھی احتیاط کرنا چاہیے اور کسی مستند مفتی کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے کہ فلاں سے پوچھیں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بہت ہی پیارا شعبہ دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ موجود ہے، اسی کے مفتیان کرام یہاں بیان فرماتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کی ملک بھر میں الحمدللہ شاخیں موجود ہیں۔ باب المدینہ کے اندر کنز الایمان مسجد بابری چوک گرو مندر پر، صدر میں اقصی مسجد میں، اکبر روڈ پر، کھارا در میں بخاری مسجد، نرس پولیس چوکی پر، کرنگی رضا مسجد کرنگی نمبر 4 میں الحمدللہ دارالافتاء ہے۔ حیدرآباد فیضان مدینہ کے ساتھ دارالافتاء اہل سنت موجود ہے۔ لاہور کے اندر الحمدللہ داتا دربار میں، داتا دربار جو مارکیٹ ہے وہاں پر، اور اچھڑا مارکیٹ کے اندر، اسی طرح راول پنڈی، سردار آباد، گلزار طیبہ، حیدرآباد کے اندر، مختلف شہروں کے اندر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں۔ تو آپ اپنے مسائل کے لیے ان شاخوں کے اندر رابطہ فرما سکتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز بھی بیان کیے جاتے ہیں جن پر روزانہ صبح 10 سے شام 4 بجے تک الحمدللہ شرعی رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ فون نمبر آپ سنتے رہتے ہیں، ان نمبر پر بھی آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سلسلے کے اختتام پر سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی بہت ساری پرچیاں آ رہی ہیں، وقت آپ اسلامی بھائیوں کے سامنے ہے، تو پرچیوں کے کچھ کے تو جوابات دے دیے جاتے ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو پرچیاں رہ جائیں گی، جن کے سوالات رہ جائیں گے، تو جس طرح ہمارا یہ فرض علوم کورس کا سلسلہ جاری ہے، ایسے ہی الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ بھی مدنی چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہفتے میں 3 دن پیر، منگل اور بدھ، مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ان سلسلوں کے اندر بھی یہاں سے جو سوالات بچ جاتے ہیں، ان سوالات کو بھی الحمدللہ شامل کرنے کی نیت کی گئی ہے۔ تو آپ کے جو سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم جمع کر رہے ہیں، تو آپ اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ آپ کے سوالات اگر آئیں گے انشاءاللہ، جیسے آپ کو فائدہ ہوگا، دیگر مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن سارے سوالات ان سلسلوں میں آ جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کئی سوالات ہم وہاں پر پیش نہیں کر سکیں گے، لیکن انشاءاللہ پیر اور منگل کے بالخصوص جو سلسلے ہیں، ان دونوں سلسلوں میں ان سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل روزانہ اس وقت ہم سلسلے میں مدنی قاعدے کی تختیاں اور ان کے اندر موجود ادائیگیوں کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں، اور آج جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 3 ہے۔ سبق نمبر 3 جو ہے وہ ہمارا کل نصف ہوا تھا، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سبق کے آغاز سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے حسب معمول وہ دعا پڑھ لیجئے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعا پڑھ لیجیے۔ اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام،
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 3 ہمارا جاری تھا اور کم و بیش آدھی تختی آدھا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، تو اس کو وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں تک چھوڑا تھا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. جو اسلامی بھائی کل موجود نہیں تھے یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو کل موجود نہیں تھے، تو ان کے لیے ان قواعد کی دہرائی ضروری ہے کہ ہم ان حرکات کو کس طرح پڑھیں گے. تو زبر زیر پیش جسے حرکات کہا جاتا ہے، ان حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. اسی طرح یہ بھی ہم نے کل مدنی پھول پیش کیے تھے کہ زبر منہ کھول کر ادا ہوتی ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے. جیسا کہ حمزہ کے ذریعے سے مثال دی تھی کہ حمزہ پر زبر ہو تو حمزہ زبر آ، زبر میں منہ اور آواز کھلتی ہے آ. حمزہ کے نیچے زیر، تو زیر میں آواز نیچے گرتی ہے، تو حمزہ کے نیچے جو زیر ہے اس کی ادائیگی ای، آواز کو نیچے گرانا ای. اور حمزہ پر پیش، اس کی ادائیگی پیش میں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، حمزہ پیش او او او. تو یہ کل بالخصوص ہم نے ان مدنی پھولوں کو بالخصوص ہم نے سمجھا تھا، اور یہ بنیادی چیز ہے. زبر زیر پیش یہ تمام قواعد میں، تمام حرکات میں ایک بنیادی حیثیت اور اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس کو درست ادا کر لیا تو شاید آگے بہت ساری غلطیوں سے ہم بچ جائیں گے، اگر اس کو درست طریقے سے ادا کر لیا، کیونکہ یہ بنیاد ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ دو زبر ان، تقریباً میچ کرتی ہے آواز. حمزہ زیر ای، حمزہ دو زیر ان، حمزہ پیش او، حمزہ دو پیش ان. اب اگر اس کو کوئی مجہول پڑھتا ہوگا، زبر زیر پیش کو کوئی مجہول پڑھنے کا عادی ہوگا تو وہ تنوین کو بھی اسی طرح مجہول پڑھے گا، وہ حروف مدہ کو بھی مجہول پڑھے گا، وہ لین کو بھی مجہول پڑھے گا، یہاں تک کہ مجہول ادائیگی کی عادت ایسی پڑ جائے گی کہ پھر درستی کرواتے کرواتے لوگ تھک جائیں گے، لیکن ہماری درستی نہیں ہو سکے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم درست طریقے سے پڑھیں قرآن کریم کو. قرآن کریم جب بھی پڑھیں درست طریقے سے پڑھیں، اس میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. تو آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت فرض علوم کی برکت سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو ہم کیوں نہ توجہ کے ساتھ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم، رچیم نہیں ہے، چیم نہیں ہے، پڑھتے ہیں نا جیم، جیم نہیں، جیم پھر چے بن جاتا ہے. رجیم. بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم. سین تک پڑھ چکے تھے. 3 نقطوں والا شین سے اپنے سبق کا آغاز اس کو آگے بڑھائیں گے. شین زبر ش، شین زیر شی، شین پیش شو، ش شی شو شو. جیسا کہ کل عرض کی گئی تھی کہ عموماً پڑھنے میں ہم بعض اوقات طرزے بنا لیتے ہیں. ش شی شو، یا پھر اگر زبر زیر کو صحیح پڑھ بھی لیا ش شی شو، پیش کو کھینچ دیتے. اس طرح کی غلطی یا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پیش کو کھینچتے رہتے ہیں، حرکات آہستہ آہستہ تمام ہی ہم کھینچنے کے عادی بن جاتے ہیں. تو حرکات میں بالکل توجہ چاہیے. آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں جو زبر والے حروف ہیں وہ ہم سے کھینچ جاتے ہیں، ہم کھینچنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ شروع سے ہم نے حرکات پر توجہ نہیں. تو یہ حرکات ہیں، ان کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے سنیے. ش شی شو، صاد زبر او، او عاد زیر قی، عاد پیش سو، او قی سو. دیکھیے سا اور سو میں بہت فرق ہے. ہماری مادری زبان میں سا اور سو میں فرق نہیں ہے، یعنی سین اور صاد میں فرق نہیں ہے. کسی کا نام اگر آصف بھائی ہے تو ہم کہتے ہیں آصف بھائی یا آصف بھائی، غلط العام جو کہا جاتا ہے. جیسے صابر کسی کا نام ہے، ہم کہتے ہیں صابر. تو ہماری مادری زبان میں صاد کو پر پڑھنے کا سلسلہ ہے ہی نہیں. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہماری چونکہ وہی عادت ہوتی ہے. قرآن تو ہم 10 منٹ پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں. 24 گھنٹے یا 23 ہاؤس جو ہے گھنٹے جو ہے ہم تو اپنی مادری زبان بولتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا یہ صاد بعض اوقات کمزور ہوتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں کمزور ہوتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ جب بھی قرآن پڑھیں گے ہم نے تو ادائیگی سیکھ لی ہے، جب بھی قرآن پڑھیں گے ہماری ادائیگی درست ہوگی. نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ قرآن اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن اس پر استقامت ضروری ہے. اس پر استقامت ضروری ہے. اگر ایک قاری صاحب بھی ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ادائیگی کو چیک کرتے رہیں کہ ادائیگی میں کوئی خرابی تو نہیں آئی. اپنی اصلاح، باپا نے کیسا پیارا مدنی ذہن عطا فرمایا، مدنی پھول عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو یہ ہر معاملے میں ہو جائے، یہ ہر معاملے میں ہو جائے. تو ہم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں پھر بھی ہم توجہ کریں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. تو انشاءاللہ احتیاط کریں گے تو ادائیگی بہتر رہے گی. تو اس کو پڑھ لیجیے دوبارہ. او سی او، او سی او. آگے ضاد زبر ضو، ضاد زیر ضی، ضاد پیش دو، ضو ضی دو. اگر ادائیگی کے لیے آواز تھوڑی سی اور بلند کر دیں، ورنہ اتنی کہ جتنی آپ کے کان سن لیں اتنی آواز، تاکہ ادائیگی آپ اپنی چیک کرتے رہیں نا. تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو، تو
ती تو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیش میں ہونٹ گول ہو رہے، تو چونکہ پیش کی ادائیگی ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے، اس لیے پیش میں ہونٹ گول ہو رہے ہیں. تو تی تو. آگے لا زبر لا، لا زیر لی، لا پیش لو، لا لی لو، لا لی لو. لا کی ادائیگی میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، لا کی ادائیگی میں ہلکی سی نرمی محسوس ہو رہی ہے. یہ نرمی اس کے لیے ضروری ہے. اچھا، دوسرا یہ حرف پر پڑا جاتا ہے اور بہت زیادہ پر پڑا جاتا ہے. حروف مستعلیہ ہے، لہذا بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو پر کرنا ہے. پر کرنے کا طریقہ، جو پر کرنے کے لیے جو مدنی پھول عرض کیا تھا، کہ آپ کو یاد ہے کہ اگر کسی حرف کو پر کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر لیجئے، انشاءاللہ وہ حرف پر ادا ہو جائے گا. اس میں ہونٹوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اب وہ ہے نا، وہ ایسے ہونٹ گول کرتے ہیں، اس حرف میں ہونٹ گول کرنا تو یہ اس کا مخرج ہی نہیں ہے، اس کے مخرج کا حصہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہونٹ گول کریں. یہ حرف ہے، اس کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. حرف بہت ہی آسان ہے. آئیے اس کو پڑھ لیجیے. لا زبر لا، لا زیر لی، لا پیش لو، لا لی لو. عین زبر ع، عین زیر عی. دیکھیں، عین کا نون پورا ادا کریں، حرف کو مکمل ادا کرنے کی عادت بنائیں. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے تو ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ہماری آواز ریکارڈ کر لے نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں ہم. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب ہمارا آخری حرف پتہ نہیں ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ. کوئی غلطی نکالتا ہے تو پھر ہماری توجہ جاتی ہے، اچھا ہم یہ غلطی کر رہے ہیں. تو ہمیں توجہ کرنی ہے. جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ہم درست قرآن پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں. تو آئین پورا ادا کریں، آئین کا نون بھی ادا کریں. آئین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، ع عی عو. وسط حلق سے ادا ہونے والا یہ حرف عین ہے. عین ہے، جسے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو توجہ نہیں کرتے اور عین کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں. عین. عالمین کو عالمین پڑھتے ہیں. رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین. تو عین کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے. آگے عین زبر او، عین زیر غی، عین پیش غو، غو، غ غی غو، غ غی غو. اس حرف کو باریک ادا کریں گے یا پر یعنی موٹا؟ پر ادا کریں گے یعنی موٹا ادا کریں گے. غ غی غو. ف زبر ف، ف زیر فی، ف پیش فو، ف
پی پو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر و واو کی ادائیگی پوری ہونی چاہیے کیونکہ وا پڑھا جاتا ہے واو یہ واو ہے صحیح واو زبر و واو زیر وی واو پیش وو و وی وو و وی وو ہا زبر ہا یہ دو چشمی والا ہا ہے جو کہاں سے ادا ہوتا ہے حلق کے سب سے آخر والے حصے سے صحیح ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر ا پورا حرف اور حرکت دونوں کی ادائیگی کریں حمزہ زبر ا کیونکہ حمزہ کی ادائیگی میں غلطی ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا توقف کے ساتھ پڑھا گیا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ا ای او یا زبر یا یا زیر ی یا پیش یو یا ی یو یا ی یو الحمدللہ عز و جل مدنی قاعدے کی تختی نمبر 3 سبق نمبر 3 کا آج اختتام ہو چکا آپ اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے اسے کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں 12 مرتبہ پڑھ لیں 25 مرتبہ پڑھ لیں 26 مرتبہ پڑھ لیں اختتام پہ ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی انشاءاللہ نماز کے اذکار میں کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ ہے کل بھی الحمدللہ 3 آیتیں ہم نے پڑھی تھی تو مزید اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں پچھلی آیتوں کو بھی دہراتے ہیں میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم را ہے ابھی ہم نے پڑھا نا را زبر را تو را رے رے کی آواز را راح زبر راح کیا پڑھیں گے راح راح رحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دین کے آخر میں نون پورا پڑھیں نون پڑھ کے چھوڑ دیں مالک یوم الدین دین 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 مالک یوم الدین یہ کل تک ہم نے پڑھی تھی آج کا سبق ایاک نعبد ایاک نعبد اب ایاک میں یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ایاک یا کے اوپر تشدید ہے ایاک صحیح اب اگر اس کو ایاک تو پڑھنا ہی نہیں ہے غلط ہو گیا مشدد کو ہم نے غیر مشدد میں مبتلا کر دیا منتقل کر دیا اس کی ادائیگی کو چینج کر دیا ایاک یعنی رک کر پڑھنا چاہیے تھا تشدید والا حرف رک کر پڑھا جاتا ہے ہم نے غیر تشدید والا پڑھ دیا ایاک ایاک یا متحرک پڑھ دیا تو ایاک ذرا رک کر پڑھیں گے ایاک نعبد ایاک نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين عين عين آخری حروف جسے عموماً آخری سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا إياك نعبد وإياك نستعين کنستعین طاعین نہیں کنستعین نہیں کنستعین تا تا زبر تا کنست تو کنستعین نہیں ہے صحیح ہے کنستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اگلی آیت اہدنا نون کو صاد کے ساتھ ملا رہے ہیں تو نس نہیں پڑھیں گے نوس نون کو تو باریک پڑھیں گے نون کو باریک پڑھیں گے لوس نہیں نس نون باریک صاد کو اہدنا صراط سراطل نہیں سراطل غلط آتا ہے یعنی سین نہیں پڑھیں گے صاد پڑھیں گے صراطل
اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم نہیں، مستقیم نہیں، تو نہیں، یہ تا ہے، تا زبر تا. مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا. اب یہاں پر ایک غلطی اور بھی محسوس ہو رہی ہے. اب اهدنا، اهدنا نہیں ہے، حمزہ حاضر ایک مرتبہ ای 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 نہیں، ای. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ عز و جل سورہ فاتحہ کی صرف ایک آیت رہ گئی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو مزید سیکھیں گے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.